بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ فرمایا وَيَنبَغِي أَنْ لَا قِصَاصَ بِقَتْلِ مَنْ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ مَحْقُونُ الدَّمِ عَلَى التَّعْبِيدِ أَوْ لَا۔ اس صورتحال میں بھی قصاص نہیں ہونا چاہیے۔ کون سی صورتحال؟ کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے جس کے بارے میں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ حرام الدم علی التعبید ہے یا نہیں۔ محقون، حقن، حقنا یحقنو، بچانا، روکنا۔ جیسے یہ لفظ جو ہے حدر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے نا، کسی کی جان حدر گئی، بیکار ضائع گئی، مار دیا تو اب اس کے بدلے میں نہ قصاص ہے اور نہ کوئی کفارہ ہے، نہ کوئی دیت ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں کی جان حدر ہے، فلاں فلاں کا خون حدر ہے، اسے قتل کر دیا گیا تو اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مباح الدم، تو اسی کے مقابلے میں حدر کی ضد جو ہے نا حقن بولتے ہیں۔ حرام الدم یعنی اس کی خون کی حفاظت، اس کی خون کی ذمہ داری ہے، اس کے خون کا ذمہ لیا گیا۔ وہ حلال الدم نہیں ہے، وہ مباح الدم نہیں، محقون الدم ہے۔ اس کو اگر کسی نے مار دیا تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، ورنہ ایک جان ضائع جائے گی۔ قصاص ہو، دیت ہو، کفارہ ہو، کچھ نہ کچھ، اسی کو محقون الدم کہتے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ حدود شبہات کی بنیاد پر ساقط ہو جاتی ہیں، نافذ نہیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک شبہہ بھی آ گیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی یہاں بھی قصاص نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ شبہہ، یہی نا۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یہ قاعدہ تو حدود کے بارے میں ہے، اور یہی بات قصاص پر بھی نافذ ہونی چاہیے کہ جیسے حدود شبہے کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں، قصاص بھی شبہے کی وجہ سے ساقط ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں بھی قصاص نہیں ہونا چاہیے۔ کون سا معاملہ؟ یہ جو بتایا۔ لیکن لفظ ینبغی یہ بتا رہا ہے کہ یہ علامہ ابن نجیم کا احتیاط ہے، کیونکہ یہاں پہ کسی جزیہ، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، اس اصل پر بیس کیا انہوں نے، بنا کیا۔ کون سی بات؟ شبہات کی بنیاد پر قصاص پر بھی حد ہی کا حکم نافذ ہوگا۔ جب حدود ساقط ہیں تو قصاص بھی ساقط ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہاں پر کیا شبہے کی کون سی بات ہے؟ فرمایا کہ قصاص، اس سے اندازہ ہوا کہ قصاص تبھی واجب ہے جبکہ ایسے بندے کو مارا کہ جس کے بارے میں کنفرم ہے، یقین ہے، معلوم ہے کہ وہ کیا ہے، ہاں، اس کا خون حرام ہے، محقون الدم ہے، اور وہ بھی کیسا؟ علی التعبید، کیسا ہے؟ ہمیشہ کے لیے اس کا خون حرام ہے۔ یہ علی التعبید اولا کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ذمی بھی مباح الدم نہیں ہے، ذمی کافر بھی مباح الدم نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے وہ تو مباح الدم نہیں ہے، اور کفار میں بھی سب کے سب مباح الدم نہیں ہے۔ ذمی مباح الدم نہیں ہے، مستامن مباح الدم نہیں ہے۔ ہاں، حربی جو ہے اس کی جان، اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ مرتد بھی مباح الدم ہے، کافر حربی بھی مباح الدم ہے۔ ٹھیک ہے؟ مسلمانوں میں جنہوں نے کوئی ایسا جرم کر دیا کہ جس کی وجہ سے ان کی جان مباح ہو گئی، وہ بھی مباح الدم ہو گئے۔
جیسے زانی بعد احسان، ٹھیک ہے، اور قتل عمد، سمجھ میں آئی، یا پھر یہ کہ فساد فی الارض، یہ سب چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی اور اس کی جان لینی ہوتی ہے۔ تو اب یہ فرمایا کہ چاہیے یہ کہ ایسے شخص کے قتل پر بھی قصاص نہ ہو جس کے متعلق معلوم نہیں ہے کہ وہ علی التعبید محقون الدم ہے یا نہیں، یعنی علی التعبید محقون الدم ہونا معلوم ہو تبھی قصاص ہے، اور علی التعبید محقون الدم ہونا معلوم نہیں ہے تو قصاص نہیں ہے، کیونکہ شبہ ہے نا، معلوم نہیں ہے کہ علی التعبید محقون الدم ہے تو شبہ ہو کہ ہو سکتا ہے محقون الدم ہو مگر ٹیمپریری ہو، جیسے مستامن ہے، جیسے مستامن پتہ ہے کہ جو حربی سلطان اسلام سے اجازت لے کر کے دارالاسلام میں آیا وہ کیا ہے؟ مستامن ہے، تو مستامن کا بھی حکم ذمی کا ہوتا ہے، محقون الدم ہے نا، لیکن کب تک ہے؟ بذات یا ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے، پوری زندگی میں تو، پوری زندگی کے لیے تو نہیں نہ ہے وہ، جب تک ہماری شرطوں پر ہوگا اور لمیٹڈ ٹائم کے لیے وہ آیا اتنے دنوں کے لیے، اس کے بعد یہاں بھی رہے تو نہیں ہے، اور جب چلا گیا دارالحرب واپس تب بھی نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر کوئی اگر مستامن کو قتل کر دے تو بھی قصاص نہیں ہونا چاہیے، اور ذمی جو ہے، ذمی تو ہے محقون الدم، مسلمان ہے محقون الدم، تو جس کے بارے میں یہ پتہ نہ ہو کہ وہ حرام الدم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اس کو قتل کرنے پر بھی قصاص نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں شبہ آ گیا۔ اگر پتہ ہے آپ کو کہ مسلمان ہے یا ذمی ہے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ مباح الدم نہیں ہے بلکہ حرام الدم ہمیشہ کے لیے ہے، اور کوئی اور بندہ ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں کہ پتہ نہیں یہ مستامن ہے یا حربی ہے یا مرتد ہے، ٹھیک ہے، تو شک ہو گیا نا، شک کی بنیاد پر قصاص نہیں۔ وفی الخانیہ، یہ جزیہ میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہو گیا۔ فتاوی خانیہ کا ایک جزیہ دیکھیے، فرماتے ہیں ثلاثۃ قتلوا رجلا عمدا ثم شہدوا بعد التوبۃ ان الولی عفا عنا۔ یہ مسئلہ ہے، 3 افراد ایسے ہیں جنہوں نے ایک شخص کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا، اور پھر توبہ کرنے کے بعد انہوں نے گواہی دی کہ ولی نے ہمیں معاف کر دیا، ولی مقتول نے۔ کون سا ولی ہے؟ ہاں ولی، یہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے تو وہ ولی مراد مت لیجیے گا کہ جن کو کوئی غم اور حزن و ملال نہیں ہوتا، ولی سے مراد ولی مقتول۔ ولی مقتول کو حق حاصل ہے نا کہ وہ قاتل کو معاف کر دے، قصاص میں معاف کر دے۔ تو 3 افراد نے ایک بندے کو قتل کیا، جان بوجھ کے قتل کیا، تو قصاص کی صورت تھی نا، یہاں پہ قصاص ہے، اور چونکہ انہوں نے قتل کر دیا، اب صورتحال دیکھیے گا، یہاں پر قتل کر دیا تو یہ فاسق ہوئے نا، ایک جان جو حرام الدم ہے، جس کی جو معصوم جان ہے نا، یعنی اس کا خون بہا نہیں سکتے، جائز نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا تو یہ فسق ہو گیا، معصیت ہو گئی، تو فاسقین کی گواہی تو قبول نہیں ہے، لیکن بعد توبہ کے بعد، اسی لیے بعد توبہ کہا، اور وہ معاملہ حد قذف کا ہے۔ مخذوف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، جو مخذوف ہے، محدود فی القذف ہے، اس کی گواہی توبہ کے بعد بھی قبول نہیں، باقی ان لوگوں کی گواہی، تو اس لیے فرمایا توبہ کے بعد ان لوگوں نے کیا گواہی دی کہ ولی نے ہم لوگوں کو معاف کر دیا۔ اب شبہ پیدا ہو گیا نا، تو کہتے ہیں کہ ان کی گواہی قبول کی جائے گی کہ نہیں، سب مسئلہ یہ ہے۔ 3 افراد نے ایک بندے کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا، اس کے بعد توبہ کی، پھر گواہی دی کہ ولی نے ہمیں معاف کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ قال الحسن لا تقبل شہادتهم،
امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ان تینوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان پر قصاص نافذ ہوگا. یہی نا مطلب ہے. الا ان یقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الوجه، مگر یہ کہ ان تین میں سے دو یہ بولیں کہ ولی مقتول نے ہمیں بھی معاف کیا اور اس ایک تیسرے بندے کو بھی معاف کیا، تب ان کی بات مانی جائے گی، ان کی گواہی قبول ہوگی. اب ذرا توجہ چاہیے. فرماتے ہیں کہ ففی هذا الوجه قال ابو یوسف رحمہ اللہ تقبل فی حق الواحد، اس وجہ سے اس طور پر امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس تیسرے کے بارے میں ان دونوں نے گواہی دی، اس تیسرے کو فی حق الواحد، اس ایک کے حق میں دو کی گواہی کافی ہوگی. اچھا آپ نے یہ پڑھ لیا ہے نا شہادات کے بیان میں کہ گواہی اپنے حق میں یا اپنوں کے حق میں قبول نہیں کی جاتی. باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں، خلاف میں قبول کی جائے گی، فیور میں تو کجا یہ کہ وہ اپنے اقارب کی حمایت میں کوئی گواہی قبول نہ کی جائے، خود اپنے بارے میں قبول کر لی جائے گی. اس لیے چونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں ولی نے معاف کر دیا تو یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اپنے مفاد میں ہے. لیکن اگر اسی کو بانٹ دیں یہ لوگ اور یہ کہیں کہ ولی مقتول نے ہمیں بھی معاف کیا، ہم دونوں کو بھی، اور ان کو بھی معاف کیا تیسرے کو، تو ان دونوں کے حق میں گواہی ہوئی نا، تو ان دونوں کے حق میں معاف نہیں کی، وہ گواہی قابل قبول نہیں ہوئی، لیکن اس تیسرے کے حق میں اس اعتبار سے تو قبول ہونی چاہیے. اور پھر وہ دونوں مل کر کے کہیں اور پھر دو باقی جو بچے وہ دونوں کہیں، تو اس طرح سے ایک ایک کر کے سب بچ جائیں گے نا. اگر یوں کہیں گے کہ ولی مقتول نے ہم دونوں کو بھی معاف کیا اور اس ایک کو بھی معاف کیا، تو اس ایک کے حق میں یہ گواہی قابل قبول ہوگی، ان کے حق میں قابل قبول نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن کہتے ہیں وقال الحسن اقبل فی حق الکل، میں اس گواہی کو سب کے حق میں قبول کر لوں گا. تو امام حسن کا پہلا قول اور یہ دوسرا قول دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان میں دیکھنا چاہیے. امام حسن بصری جو فرما رہے ہیں کہ اقبل و فی حق الکل، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب دو آدمی یا تینوں مل کر کے گواہی جو دے رہے ہیں، دو آدمی اس طرح گواہی دیں کہ ہمیں بھی معاف کیا اور اس کو بھی معاف کیا الگ الگ، اور یہی تینوں کے تینوں گواہی دیں گھما پھرا کے، تو ایک ایک بچتا جائے گا تو تینوں بچ جائیں گے نا. تو اس طور پر امام حسن بصری کی جو ہے کی رائے سامنے آتی ہے کہ میں سب کے حق میں قبول کروں گا. تو پھر امام ابو یوسف نے جو کہا کہ اس ایک کے حق میں قبول کروں گا، قبول کی جائے گی یہ گواہی، وہ کیوں؟ باقی حق میں کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جب ان دونوں نے اپنے بارے میں گواہی دی اور اس تیسرے کے بارے میں گواہی دی، پھر یہ دو مل کر کے، یہ تیسرا اور پہلا، یہ مل کر کے اس دوسرے کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، تو اس کی گواہی اس کے حق میں قابل قبول نہ ہو کیونکہ اس کی گواہی اس کے حق میں قابل قبول ہو چکی ہے. تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگو یم والی بات نہیں ہو جائے گی. اس کی جو ہے گواہی اس کے حق میں قبول ہے، تو اب یہ اٹھا اس کے حق میں گواہی دے دی، ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو. بہرحال ہر جہت سے اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے. مسئلہ جو بیان کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ تین لوگوں نے ایک بندے کو جان بوجھ کے قتل کیا، تو یہ تو معاملہ پتا ہے نا کہ اگر چند شریک ہوں کسی کے قتل میں تو سارے مارے جائیں گے،
سب پر قصاص نافذ ہوگا. لیکن انہوں نے بعد میں کہا کیا ہے کہ ولی مقتول نے ہمیں معاف کر دیا. اچھا، یہاں پر جو بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے ہمیں، وہ یہ ہے جو میں نے اپنے نسخے کے حاشیے پہ بھی لکھا کہ لا تقبلو، پہلے فرمایا قال الحسن لا تقبلو شہادتہم، ان تینوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ گواہی نہیں ہے بلکہ یہ دعویٰ کے مترادف ہے نا. یہ دعویٰ ہے اپنے حق میں. یہ گواہی کیسے ہوئی؟ یہ دعویٰ ہے. زید، بکر اور عمر تینوں نے مل کر کے خالد کو قتل کر دیا، اور توبہ کرنے کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ولی مقتول نے معاف کر دیا. یہ دعویٰ ہے یا گواہی ہے؟ یہ ہے تو صورتاً گواہی، لیکن حقیقت میں تو دعویٰ کے لیے بینہ چاہیے نا. تو صرف اس قدر کہہ دینے سے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ولی مقتول نے ہمیں معاف کر دیا، تو بینہ لاؤ. بغیر بینہ کے یہ دعویٰ جو ہے وہ کیسے قابل قبول ہوگا؟ اس لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے. چلیے، یہ ایک اور وجہ ہم نے بتا دی. فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا مَسْأَلَةَ الْعَفْوِ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنَ الدَّعْوَى عِنْدَ قَوْلِهِ وَقِيلَ لِخَصْمِهِ أَعْطِهِ كَفِيلًا فَلْيُرَاجَعْ. علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ یہ جو ابھی مسئلہ گزرا ہے عفو کا کہ ولی مقتول نے ہمیں معاف کر دیا، یہ عفو والا مسئلہ کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق میں ہم نے کتاب الدعوہ میں تفصیل سے لکھ دیا ہے. کہاں پر؟ جبکہ کنز الدقائق کے مصنف نے یہ فرمایا بطور متن کی قیل لخصمہ اعطہ کفیلا، خصم کو کہا جائے گا کہ اسے کفیل لا کر کے دو. وہاں پر ہم نے یہ مسئلہ تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ ولی مقتول معاف کر دے، اس کی کیا صورتیں ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے، یا یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ ولی مقتول نے ہمیں معاف کر دیا. چلیے، یہ بات پوری ہو گئی. اب آگے دیکھیے، کہتے ہیں وَكَتَبْتُ فِي الْفَوَائِدِ أَنَّ الْقِصَاصَ كَالْحُدُودِ إِلَّا فِي 7 مسائل. فوائد میں ہم نے لکھا کہ قصاص حدود کی طرح ہے مگر 7 مسائل میں. دیکھیے، علامہ ابن نجیم نے اپنی کتاب الاشباح والنظائر کو 7 فنون پر مرتب کیا. شروع میں آپ نے پڑھ لیا تھا نا مقدمے میں، اپنی کتاب کو 7 فنون پر. فن اول قواعد کے بارے میں ہے، اور فن ثانی فوائد کے بارے میں. فوائد کچھ اہم باتیں جو نوٹ کرنے کی ہیں، ان کو فوائد کا نام دے کر کے انہوں نے منضبط کر دیا، مدون کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ فوائد کے فن میں ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ قصاص کا بھی حکم حدود ہی کی طرح ہے. ابھی تو بات آئی نا کہ جیسے حدود شبہات سے ختم ہو جاتی ہیں، اسی طرح قصاص بھی ثابت. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں کہ قصاص بھی حدود ہی کی طرح ہے مگر 7 مسائل میں. قصاص میں اور حدود میں فرق ہے. وہ 7 کیا ہیں؟ الاولا، پہلا مسئلہ دیکھیے، فرمایا یجوز القضاء بعلمہ فی القصاص دون الحدود کما فی الخلاصہ. فرماتے ہیں کہ اپنے علم پر فیصلہ دینا قصاص میں جائز ہے، حدود میں جائز نہیں ہے. جیسا کہ خلاصۃ الفتاوی میں ہے، قاضی اپنے علم پر فیصلہ دے. قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ دے. وہ جانتا ہے چور نے چوری کی ہے، قاضی نے خود دیکھا ہے، یا اسے یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس چور نے چوری کی ہے. اب وہ مسند قضا پہ بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی مدعی جو ہے وہ آیا، اس نے دعویٰ کیا کہ زید نے میرا سامان چوری کر لیا، اور قاضی کو ٹھیک سے پتا ہے ہاں یہ بات سچی ہے. لیکن قاضی کا تو اپنا پروسیجر ہے نا. قاضی تو یہ کہے گا تم دعویٰ کر رہے ہو تو صحیح سے دعویٰ کرو، پہلے تصحیح دعویٰ، پھر منکر سے پوچھے گا کہ تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو، وہ کا انکار کرے گا، پھر اس سے بینہ مانگے مدعی سے. بینہ پیش کر دیا تو اس کے میں فیصلہ ہو گیا.
لیکن اگر بینہ پیش نہ کر سکے تو چور کی جان بخشی ہوتی ہے نا. اگر کوئی شبہ بھی پیدا ہو گیا تو پھر جو حدود میں تو شبہ کام کر جاتا ہے اور حد نافذ نہیں ہوتی، ساقط ہو جاتی ہے. لیکن بینہ اور گواہ نہیں پیش کیے جا سکے، لیکن قاضی کو اچھی طرح بذات خود معلوم ہے کہ یہ چوری واقعتاً ہوئی ہے، تو کیا اپنے علم کی بنیاد پر قاضی فیصلہ کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں قصاص میں فیصلہ کر سکتا ہے، حدود میں فیصلہ نہیں کر سکتا. بات ہو گئی. اور وہ بھی وجہ یہ ہے کہ قصاص، آگے بھی بات آئے گی کہ قصاص حق العبد ہے اور حدود حق اللہ ہے. حق العبد میں جو ہے نا کسی انسان کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے. یہاں پر دیکھیے انہوں نے یہ نسخہ ہے، ہم پڑھ رہے تھے جو، لیکن علامہ شامی والا نسخہ جو بھی سامنے تھا اس پہ ایک حاشیہ لگایا، یجوز القضاء بعلمہ فی القصاص دون الحدود. وہ حاشیہ ذرا دیکھیے آپ لوگ، بہت اہم حاشیہ ہے. اس پہ کہہ دیا انہوں نے سیجی فی کتاب القضاء نقلا عن التہذیب انہ لا یجوز القضاء بعلمہ فی القصاص والحدود. یہ دیکھ لیے کہ کتاب القضاء میں عنقریب آتا ہے کہ دونوں کو شامل کر لیا انہوں نے تہذیب کے حوالے سے، کہ قاضی اپنے علم پر فیصلہ نہ قصاص میں کر سکتا ہے نہ حدود میں کر سکتا ہے. یہ حاشیہ نظر آ رہا ہے. اور یہ مصطفیٰ چلپی کے حوالے سے ان کی عبارت کتاب القضاء میں یوں ہے کہ الامام یقضی بعلمہ فی حد القذف والقصاص والتعزیر کذا فی السراجیہ. امام یعنی قاضی اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا ہے حد قذف میں، قصاص میں، تعزیر میں. ثم نقل قولا، پھر ایک قول نقل کیا، لم یرضہ، جس قول کو انہوں نے پسند نہیں کیا، کہ آگے کہا یقضی القاضی بعلمہ الا فی الحدود والقصاص، قاضی اپنے علم پر فیصلہ کرے گا مگر حدود اور قصاص میں. تو یہاں پہ دیکھیے دو طرح کی باتیں آ گئی. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی اپنے علم پر فیصلہ کرے گا مگر اور حدود اور قصاص میں، یعنی اس میں فیصلہ نہیں کرے گا. اور اوپر کیا بتایا کہ الامام یقضی بعلمہ فی حد القذف والقصاص والتعزیر، تینوں میں کرے گا. تو یہ تو صاف معارضہ ہو گیا نا. تو آگے کہتے ہیں فلا معارضۃ فی کلامہ فتأمل الانصاف. تو بنگاہ انصاف غور کریں آپ، ان کے دونوں کلاموں میں کوئی معارضہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک قول جو ہے کہیں اور کا ہے، دوسرا قول کہیں اور کا ہے. کتاب القضاء کا یہ قول ہے کہ امام اپنے علم پر فیصلہ کرے گا قذف و قصاص و تعزیر سب میں، اور دوسرا قول جو ہے تہذیب کے حوالے سے کہ حدود و قصاص میں فیصلہ اپنے علم پر نہیں کرے گا. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات جو ہے، دیکھیے یہاں پر علامہ حموی نے کہا، اور یہ بات جو ہے سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے، کہ علامہ شامی نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے رد المحتار میں، کہ اب فساد زمان کے بعد اور فساد قضات کے بعد کسی مسئلے میں قاضی اپنے علم پر فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی مسئلے میں نہیں. یہ ہے متن کی عبارت کہ قاضی اپنے علم پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن آگے فقہا نے فرمایا کہ اب جو ہے نا قاضیوں کے مزاج میں، دیانت میں، عمل میں، ہر چیز میں گراوٹ آ گئی ہے. تو فساد زمان کی وجہ سے اور فساد قضات کی وجہ سے اب قاضیوں کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے علم پر فیصلہ کریں. گواہی معیار کی ہوگی، اسی پر فیصلہ کر سکتے، بینہ پر، اپنے علم پر فیصلہ نہیں کر سکتے. دیکھ لیجیے یہاں پر کیا لکھا ہے،
حموی دیکھیے، حموی دیکھیے کہ یجوز القضاء بعلم فی القصاص دون الحدود کما فی الخلاصہ. اس پہ علامہ حموی کہتے ہیں وَإِطْلَاقُهُ فِي الْحُدُودِ غَيْرُ بَاقٍ موقعه لدخول حد القذف تھا. یہ تو مطلق کہہ دیا نا، جیسے لگتا ہے کہ تمام حدود میں نہیں ہے. قصاص میں فیصلہ ہو سکتا ہے، حدود میں نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ تمام حدود کو شامل نہیں ہے. حد قذف جو ہے نا اس سے باہر ہے. حد قذف میں امام اور قاضی جو ہے اپنے علم پر فیصلہ کر سکتا ہے، دیگر حدود میں نہیں کر سکتا. وجہ یہ ہے کہ حد قذف جو ہے نا یہ حق العباد سے ہے، اور عام طور پہ حدود جو کیا ہوتی ہیں وہ حقوق اللہ سے ہوتی ہیں. الا ان يقال المطلق ينصرف للفرد الكامل وهي الحدود الخالصه لله تعالى فلا يرد حد القذف لان فيه حق العبد. یہ تو اعتراض کیا اور اس کا جواب اشکال اور اس کا حل سب کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد جو نوٹ دیا ہے فرماتے ثم ان القضاء بعلمه في القصاص مبني على ان القاضي يقضي، یہ یقتدی نہیں ہونا چاہیے، يقضي بعلمه في غیر الحدود. پھر قصاص میں بھی اپنے علم پر فیصلہ کرنے والی جو بات ہے وہ اس پر مبنی ہے، کس پر؟ کہ قاضی غیر حدود میں اپنے علم پر فیصلہ دے سکتا ہے، حدود میں نہیں دے سکتا اور غیر حدود میں دے سکتا ہے. اس پر اگر بنا کریں تو جو اصل مسئلہ رہا ہے، لیکن فتویٰ اس پر اب نہیں ہے. والفتوى اليوم على عدم جواز القضاء بعلمه مطلقا، کسی مسئلے میں نہیں، کسی مسئلے میں نہیں. قاضی اپنے علم پر فیصلہ کسی مسئلے میں نہیں دے سکتا. وجہ کیا ہے؟ لفساد قضاة الزمان، یہ زمانہ کرپشن کا ہے، فساد کا ہے، لوگوں کے مزاج میں گراوٹ آ گئی ہے. بڑے بڑے متقی پرہیزگار اور اچھے اچھے لوگ جب اپنا مسئلہ آتا ہے، اپنے گھر کا مسئلہ آتا ہے، تو کیسے انصاف اور دین اور دیانت کا خون کیا جاتا ہے. چلیے، تو یہ پہلا معاملہ تھا کہ حدود اور قصاص دونوں احکام میں برابر ہیں سوائے 7 مسائل کے. پہلا مسئلہ کیا ہے کہ قاضی اپنے علم پر فیصلہ قصاص میں تو کر سکتا ہے لیکن حدود میں نہیں کر سکتا. یہ اصلی مسئلہ رہا، مفتابی قول یہ نہیں ہے، اب کسی مسئلے میں بھی نہیں کر سکتا. دوسرا فرق کیا ہے؟ الحدود لا تورث والقصاص یورث، حدود میراث نہیں بنتی اور قصاص میراث بنتا ہے. قصاص میں وراثت جاری ہوتی ہے اور حدود میں وراثت جاری نہیں ہوتی. اور وجہ وہی جو میں بتا چکا ہوں کہ حدود حق اللہ ہیں اور قصاص حق العبد ہے، تو جو بھی حقوق العباد میں اس میں وراثت تو جاری ہوگی. جیسے ولا میں وراثت جاری، آپ نے میراث میں پڑھ لیا، باپ جو ہے نا کوئی ولایت عتق حاصل تھی، باپ مر گیا تو اب بیٹے کو ہے. تو حقوق العباد میں وراثت جاری ہے، تو قصاص جو ہے نا حقوق العباد سے اس میں وراثت جاری ہے. ولی مقتول کو حق تھا کہ قاتل سے قصاص لیتا، تو اب وہ حق ٹرانسفر ہو جائے گا کس کو؟ ولی مقتول نہیں ہے تو اس کے بیٹے کو، اس کے اسبات کو، وہ لے گا قصاص. لیکن حدود میں وراثت جاری نہیں ہے، حدود میں وراثت جاری نہیں ہے، اس لیے امام بھی حد کو نافذ کر سکتا ہے. وہی نہیں جس کے ساتھ زنا کیا گیا ہے یا جس کا مال چوری کیا گیا وہی موجود رہے اور تبھی جا کر کے حد نافذ کی جائے، ایسا نہیں ہے. حدود میں وراثت جاری نہیں ہے. فرق ہو گیا. الثالثہ لا يصح العفو في الحدود ولو كان حد القذف بخلاف القصاص، حدود میں معافی درست نہیں ہے اگرچہ حد قذفی کیوں نہ ہو، برخلاف قصاص کے. کسی بھی حد میں معافی درست نہیں ہے، یعنی وہ جو قضا کے مراحل سے گزر کر آگے جو ہے نا وہ کیس فائنل ہو گیا اور حد ثابت ہو گئی اور نافذ کرنا باقی ہے، تو کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ حد کو معاف کر دے، کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے.
یہاں تک کہ حد قذف بھی نہیں. حالانکہ حد قذف حقوق العباد سے ہے نا، لیکن کسی بھی حد کو معاف کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے نا. اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ کہیں پہ یہ بات آئی تھی کہ ان حدود میں بھی یا ان احکام میں بھی بعض وہ ہیں جو خالصتاً حقوق اللہ ہیں، بعض وہ ہیں خالصتاً حقوق العباد ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ان میں دونوں حقوق ہیں لیکن غلبہ ایک کا ہوتا ہے. جیسے قصاص جو ہے یہ حق العباد میں ہے، لیکن حق اللہ بھی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس لیے تھوڑی پیدا کیا کہ آپ مار کے ختم کر دو، منع کیا ہوا ہے مارنے کو. اسی طرح حد قذف، اس میں حق اللہ بھی اور حق العبد ہے، یہ حق عبد غالب ہے. تو اس لیے فرمایا کہ حدود میں معافی درست نہیں ہے. جب زنا کا الزام ثابت ہو گیا اب کوئی معاف نہیں کر سکتا، مزنیہ بھی معاف نہیں کر سکتی، اس کے اولیاء بھی معاف نہیں کر سکتے، زانی کو سزا دیں گے. کسی نے چوری کر دی تو جس کا مال چوری کیا گیا وہ بات طے ہو گئی، ثابت ہو گئی، اب معاف نہیں کر سکتے اور اس میں سفارش بھی نہیں کر سکتے. لیکن قصاص میں اولیاء مقتول معاف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن پاک کی نص موجود ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو قصاص میں معاف کر سکتے ہیں اور حدود میں معاف نہیں کر سکتے. یہ تیسرا فرق ہے. الرابعہ، چوتھا فرق، التقادم لا يمنع من الشہادة بالقتل بخلاف الحدود سوا حد القذف. تقادم کا مطلب وہی کیس پرانا ہو جائے، معاملہ پرانا ہے تو تقادم شہادت بالقتل سے مانع نہیں ہے برخلاف حدود کے سوا حد القذف. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے پھر کہ قصاص اور حدود میں ایک بڑا مرکزی اور جوہری فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ قصاص حق العبد ہے اور حدود یہ حقوق اللہ سے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب قصاص کا مسئلہ ہو اور وہاں گواہی دینا ہو تو تقادم معنی شہادت نہیں ہے. اگر گواہ کہیں دور تھا اور یا کسی بھی وجہ سے اس نے گواہی بعد میں دی، دیر میں دی، تو آپ نے یہ پڑھ لیا نا کہ تقادم معنی قبول شہادت ہے، بندے نے دیر کیوں کی. ہاں لیکن قصاص کے معاملے میں تقادم معنی شہادت نہیں ہے برخلاف حدود کے، کہ حدود میں تقادم مانع شہادت ہے. زنا کا معاملہ ہے یا چوری کا معاملہ ہے یا شرب خمر کا معاملہ ہے، ان سب معاملات میں اگر کسی نے دعویٰ کیا اور گواہی آ رہی ہے 2 مہینے کے بعد تو یہ معنی شہادت ہے. ٹائم پہ گواہی کیوں نہیں دی؟ لیکن شہادت بالقتل میں معنی نہیں ہے تقادم. اچھا اب اس کے بعد پھر استثناء کر رہے ہیں سوا حد القذف کا، سوائے حد قذف کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حد قذف میں بھی تقادم معنی قبول شہادت نہیں ہے. حدود میں تو تقادم معنی قبول شہادت ہے نا، معنی ہے. دیر کیوں کی بلا وجہ میں؟ وجہ تو بتا دی ہے کہ امام گواہ جو ہے وہ دوسرے شہر میں تھا، وہ آ نہیں سکتا تھا، یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے، بلا وجہ میں دیر کیوں کی؟ شہادت قبول نہیں کی جائے گی. لیکن یہ حدود میں، تمام حدود میں سوائے کس حد کے؟ حد قذف کے. اور حد قذف میں بھی تقادم معنی شہادت اس لیے نہیں ہے کہ حد قذف حقوق العباد سے ہے اور حقوق العباد میں تقادم معنی شہادت، معنی قبول شہادت نہیں ہے. تو دو ہی چیز ہوئی، ایک ہے قصاص اور ایک ہے حد قذف. ان میں تقادم مانع قبول شہادت نہیں ہے اور حدود میں مانع ہے. چلیے الخامسہ، پانچواں فرق، یثبت بالاشارۃ والکتابۃ من الاخرس بخلاف الحدود کما فی الہدایہ من مسائل شتیٰ. قصاص ثابت ہو جاتا ہے اشارے سے بھی اور کتابت سے بھی، اخرس سے، گونگے سے. گونگا اصل تو بولنا ہے نا، بینہ گواہی زبان سے پیش کی جاتی ہے،
گواہی اور شہادت زبان سے پیش کی جاتی ہے، لیکن ایک بندہ ہے جو اخرس ہے، گونگا ہے، بول ہی نہیں سکتا، تو ظاہر ہے کہ القلم احد اللسانین کہتے ہیں لکھ کے بتا دے یا پھر اشارہ کر دے، اشارے سے بھی اس کی بات مان لی جاتی ہے۔ تو قصاص کے مسئلے میں گونگا آدمی اگر اشارے سے یہ بات بتائے یا لکھ کر کے بتائے تو یہ بات قبول کر لی جائے گی اور قصاص ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن حدود ثابت نہیں ہو سکتی اشارے سے اور کتابت سے، اخرس ہے تو پھر گیا، جیسا کہ ہدایہ میں مسائل شتہ کے بیان میں یہ لکھا ہے۔ یہ فرق سمجھ میں آ گیا؟ السادسہ، فرماتے ہیں کہ لا تجوز الشفاعۃ فی الحدود وتجوز فی القصاص، سفارش حدود میں جائز نہیں ہے، قصاص میں جائز ہے۔ حدود میں ابھی اوپر پڑھ لیا آپ نے کہ حدود میں معافی درست نہیں ہے، قصاص میں درست ہے۔ اسی طرح سے جب معافی درست نہیں ہے تو شفاعت کس لیے ہوتی ہے؟ معافی کے لیے ہوتی ہے نا، تو حدود میں شفاعت جائز نہیں ہے، قصاص میں جائز ہے۔ جب معافی جائز ہے قصاص میں تو شفاعت بھی جائز ہے، یعنی سفارش کرنا بھی جائز ہے۔ اور حدود میں جب معاف کرنا جائز نہیں ہے تو سفارش بھی نہیں، کیسے سفارش کریں گے جب کسی کو حق ہی نہیں، کس کے پاس کریں گے؟ یہاں پر علامہ حموی کا حاشیہ دیکھنا چاہیے، علامہ حموی کا حاشیہ دیکھیے، بہت مفید ہے۔ یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ شفاعت کی پوری تفصیل زبان لغوی تفصیل کرتے ہوئے سنہ موقدہ کہا اور اشفعوا تؤجروا حدیث پاک پیش کیا کہ کوئی کبھی کسی جرم میں گرفتار ہو جائے تو مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن یہاں پہ کہنے ولا یکون فی حد ولا حق لازم، کسی حد اور حق لازم میں شفاعت نہیں ہوتی۔ انما ہی للذنب الذی یمکن العفو، اس گناہ میں جس سے معافی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اچھی بات کہی، انہوں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفارش کی ایک مسلمان کے حق میں، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں ان پر جو ہے نا کوئی مستح ابن اساسہ صحابی بھانجے تھے غالباً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، اور انہوں نے پھر وہ عفق کا واقعہ ہوا تھا، شریک ہو گئے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں، وہ خرچ کرتے تھے ان کے اوپر، اخراجات و نفقہ جو ہے کا معاملہ کرتے تھے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد سے کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں کروں گا، کوئی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یأتل اولو الفضل، اولو الفضل جو ہے نا قسم نہ کھائیں اس بات کی۔ تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پھر دینا شروع کر دیا پیسہ، تو یہ سفارشی تو ہوئی۔ چلیے آگے جو کہا انہوں نے اجمعوا علی تحریم الشفاعت فی الحدود، حدود میں تحریم شفاعت، سفارش حرام ہے، اس پر اجماع ہے، لیکن کب؟ جبکہ امام تک کیس پہنچ گیا، اس سے پہلے دبا لے جاتے تو اشاعت فاحشہ نہ ہوتی، کچھ فائدہ ہوتا، لیکن جب کیس کورٹ میں جا پہنچا، قاضی کے پاس پہنچ گیا، تو سفارش کرنا اس معاملے میں یہ حرام ہے، اور تشفیع بھی حرام ہے، سفارش سننا، سفارش کرنا، سفارش کے لیے کسی کو ابھارنا۔ فاما قبل بلوغ الامام فاجازه اکثر العلماء، امام تک پہنچنے سے پہلے اکثر علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر واذن للمسلمین، جبکہ جس بندے کی سفارش کی جا رہی ہے اس کے وہ صاحب شر و فساد نہ ہو، بھائی تقاضائے بشری سے، شیطانی اثرات سے ایک کا دکا بار ایسا ہو گیا کہ مغلوب ہو کر کے اس نے غلط کام کر دیا، سمجھایا گیا تو باز آ گیا، سمجھ گیا، لیکن جس کا مزاجی ایسا ہو اس کی تھوڑی سفارش کرنی چاہیے۔ فَإِن كَانَ لَمْ يُشْفَعْ فِيهِ وَأَمَّا الْمَعَاصِي الَّتِي لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ وَوَاجِبُ التَّعْزِيرُ فَتَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِيهَا، تو حدود میں
سفارش نہیں ہونی چاہیے، لیکن معاصی کہ جن میں نہ حد ہے نہ کفارہ ہے بلکہ تعزیر ہے، وہاں پہ سفارش ہونی چاہیے. سواء بلغت الامام اولا، امام تک کیس پہنچا یا نہیں پہنچا، ہر حال میں لانہا اہون، کیونکہ ایسے معاصی جن میں حدود و کفارہ، حد اور کفارہ نہیں ہے، وہ تو ان معاصی کے مقابلے میں ہلکے ہیں نا جن میں حدود ہیں، جن میں سزائیں ہیں. پھر آگے کہتے ہیں ثم الشفاعۃ فیہا مستحبہ اذا لم یکن المشفوع فیہ صاحب اثر. قال الزرکشی فی قواعدہ واطلاق الشفاعۃ فی التعزیر فیہ نظر لان المستحق اذا سقط حقه كان للامام التعزیر لانه شرع للاصلاح وقد ثبت ذلك في اوقاته وفي مثل هذه الحالة لا ينبغي استعماله. چلیے یہ آپ نے پڑھ لیا. السابعہ، ساتواں فرق فرما رہے ہیں کہ الحدود سوا حد القذف لا تتوقف على الدعوى بخلاف القصاص لا بد فيه من الدعوى. ساتواں فرق حدود و قصاص میں یہ ہے کہ حدود دعوے پر موقوف نہیں ہے، برخلاف قصاص کے کہ قصاص دعوے پر موقوف ہے، دعویٰ ضروری ہے. اور اس میں بھی وہی بات لے کے آئیے آپ سامنے کہ قصاص حق العبد ہے اور حدود کیا ہیں؟ حقوق اللہ سے ہیں. سوا حد القذف، حد قذف کو کیوں خارج کیا؟ کیونکہ حد قذف بھی یہ حق عبد ہے. تو جو حقوق اللہ ہیں وہ دعوے پر موقوف نہیں ہیں، اور حقوق العباد دعوے پر موقوف ہیں. زید کا حق ہے، وہ زید ہی نہیں مانگ رہا ہے، تو آپ کیوں پیچھے پڑے ہیں اس کا حق دلانے کے لیے؟ وہ مطالبہ تو کرے نا. بات سمجھ میں آئی؟ حقوق العباد ہیں تو بندے کو حق ہے کہ وہ دعویٰ کرے، تب آپ اس کی مدد کریے، تب آگے بڑھیے. ہو سکتا ہے کہ اسے دعویٰ ہی نہ کرنا ہو سکتا ہے وہ معاف کر چکا ہو سکتا ہے اسے اس میں پڑھنا ہی نہیں، تو آپ کیوں لا رہے ہیں اس معاملے کو؟ جو صاحب حق ہے وہی دعویٰ نہیں کر رہا ہے تو کسی اور کو کیا فکر ہے کہ اس کے معاملے میں دخل اندازی کرے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے قصاص کے معاملے میں دعویٰ ضروری ہے، اولیاء مقتول کا دعویٰ ضروری ہے، لیکن دیگر حدود میں جو کہ خالصتاً حقوق اللہ ہیں ان میں دعویٰ ضروری نہیں ہے. کسی نے کسی کا مال چوری کیا، آپ نے چوری کرتے ہوئے دیکھا، آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا مال تھوڑی چوری کیا ہے، میں کیوں بولوں؟ وہ تو زمان اور تاوان کی بات ہے، تو وہ تو تاوان دے کر کے وہ حق العباد کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا. لیکن چوری کرنا یہ سماجی جرم ہو کر کے حق اللہ میں دخل اندازی تو ہے. اس لیے جو بھی دیکھے گا اور کوئی نہ بھی دیکھے، قاضی کو پتہ چل گیا یا مطلب کسی بھی طرح سے اس میں دعویٰ ہو نہ ہو، بات سامنے آ جائے تو اس پر فیصلہ ہوگا. دعویٰ پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ سماج کو، معاشرے کو، ماحول کو، سب کو بالکل صاف کرنا ہوتا ہے زنا سے، چوری سے، شراب نوشی سے. اس لیے کوئی دعویٰ کرے نہ کرے، اگر یہ جرم پایا گیا تو قاضی اس کا جو ہے نا اس کیس کو آگے بڑھائے گا اور حد نافذ کرے گا. کسی نے دیکھا آ کر کے خود ہی گواہی دے دی، کسی نے دعویٰ نہیں کیا تھا گواہی دے دی، اسی پر فیصلہ ہو جائے گا. سوائے حد قذف کے کہ حد قذف جب قذف محسنہ ہوا تو محسنہ پہلے دعویٰ کرے تب جا کر کے حد قذف کا معاملہ آگے بڑھے گا. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. آخر میں ایک تنبیہ، بات چل رہی ہے اس قاعدے کی کہ حدود شبہے سے ساقط ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد کہا کہ یہی معاملہ قصاص کا بھی ہے، کہ قصاص بھی شبہے سے ساقط ہو جاتا ہے. تو آگے کی بات کر رہے ہیں کہ پھر تعزیر کا معاملہ کیا ہے، کہ کیا تعزیر بھی اس سے ملحق ہے یا نہیں؟ حقوق نہیں، حدود اور قصاص. ہاں، یہ تو وہ ہے کہ جس کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں. قصاص میں برابری ہے اور حدود میں سزا شارع نے متعین کر دی ہے. تعزیر میں کیا ہوتا ہے کہ سلطان کو، قاضی کو حق ہوتا ہے کہ وہ سزا متعین کرے، کیا سزا دینی ہے.
لیکن وہ معاملہ حدود و قصاص سے نچلا ہو، نیچے کا ہو، اتنا بڑا جرم نہ ہو، تو سلطان اسلام کو، امیر کو، قاضی کو، امام کو حق ہوتا ہے کہ وہ تعزیر کرے۔ کوئی بھی سزا جو ہوتی ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ تعزیر کی اعلیٰ سے اعلیٰ جو میں وہ ہے جس میں کوڑے والی بات، اس میں یہ ہے کہ 39 کوڑے، ورنہ تعزیر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سلطان اسلام تعزیراً کسی کو قتل بھی کرے۔ فرماتے التعزیر یثبت مع الشبہ، وہ معاملہ حدود کا تھا کہ شبہ کے ساتھ حدود نافذ نہیں ہو سکتی ہیں، ثابت ہو جاتی ہیں۔ تعزیر شبہ کے ساتھ ثابت ہو جائے گی، تعزیر نافذ کر سکتے ہیں۔ ولیذا قالو، کیونکہ تعزیر تو اسی لیے نا، تنبیہ کے لیے کہ بندہ ایسا عمل آئندہ نہ کرے۔ ولیذا قالو، اسی وجہ سے فقہا فرماتے یثبت بما یثبت بہ المال، کہ تعزیر ثابت ہو جاتی ہے اس بینہ سے بھی، اس برہان سے بھی جس برہان سے مال کا معاملہ ثابت ہو جاتا ہے۔ نصاب شہادت مالی، دو مردوں کی گواہی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی، اس سے مالی معاملہ ثابت ہو جاتا ہے تو تعزیر بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ لہذا دو مردوں نے کسی کی چوری کی گواہی دی تو چوری کی حد تو نافذ نہیں کی جائے گی، لیکن سلطان اسلام تعزیر دے سکتا ہے، آخر دو آدمی کہہ تو رہے ہیں۔ اسی طرح سے کہتے ہیں وَيَجْرِي فِيهِ الْحَلْفُ وَيُقْضَى فِيهِ بِالنُّقُولِ وَالْكَفَّارَاتُ تَثْبُتُ مَعَهَا أَيْضًا، جن طریقوں سے مال کا ثبوت ہو جاتا ہے انہی طریقوں سے تعزیر بھی ثابت ہو جائے گا، تعزیر بھی ثابت ہو جائے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس میں قسم بھی جاری ہے، اور نقول کی بنیاد پہ یہاں پہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھ لیا کہ حدود میں حلف نہیں ہے، حدود میں قسم نہیں لی جائے گی منکر سے، منکر کو بس یوں ہی چھوڑ دیں گے، منکر کو یوں ہی چھوڑ دیں گے۔ مدعی سے کہا جائے گا بینہ لاؤ، وہ بینہ نہیں لا سکے گا تو منکر کو نہیں کہیں گے قسم کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتا چکے ہیں کہ منکر سے قسم لیتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اگر سچا نہیں ہے تو انکار کرے گا، نقول کرے گا، اور نقول قائم مقام اقرار کے ہو جائے گا۔ انکار کرے گا، اور انکار کہ نہیں میں قسم نہیں کھاتا، اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ اور حدود میں اس نقول جو ہے نا میں چونکہ شبہ ہوتا ہے اور حدود شبہ سے ثابت ہو جاتی ہیں، اس لیے نقول کی بنیاد پر فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا، اور نقول آئے تو حد کے بعد، حلف دینے کے بعد نا، قسم لینے کے بعد نا، تو قسم لے بھی نہیں سکتے، کیونکہ قسم لینا ہی نقول کے لیے ہوتا ہے، نقول کی امید کی وجہ سے۔ تو نہ تو اس میں یعنی حدود میں حلف لیں گے اور نہ ہی نقول پر فیصلہ ہوگا، لیکن یہ معاملہ حدود کا تعزیر کا نہیں ہے۔ یہاں پہ تعزیر میں فرماتے ہیں وَيَجْرِي فِيهِ الْحَلْفُ، اس میں جو ہے نا قسم لی جا سکتی ہے۔ وَيُقْضَى فِيهِ بِالنُّقُولِ، اور اگر خصم جو منکر ہے وہ قسم لینے سے، قسم اٹھانے سے، حلف اٹھانے سے انکار کرے تو اس کی بنیاد پر اس کے خلاف فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، تعزیر اسے دی جا سکتی ہے۔ فرماتے وَالْكَفَّارَاتُ تَثْبُتُ مَعَهَا، اور تنبیہ کی بات سن لیجئے کہ تعزیر شبہ سے ثابت ہوتی ہے، کفارات بھی شبہ کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں۔ جو صورتیں کفارے کی ہیں وہ کفارات ثابت ہوتے ہیں، حدود اور قصاص ثابت نہیں ہوں گے، کفارہ ثابت ہوگا۔ الا کفارۃ الفطر فی رمضان، مگر یہ کہ رمضان میں کسی نے جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیا تو جو کفارہ ہے کہ 60 دن روزہ رکھے، یا متوالین، یا پھر یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ شبہ سے ثابت نہیں ہوگا۔ فَإِنَّهَا تُسْقِطُهَا، کیونکہ شبہ کفارہ فطر فی رمضان کو ساقط کر دے گا۔ وَلِذَا لَا تَجِبُ مَعَ النِّسْيَانِ وَالْخَطَأِ وَبِإِفْسَادِ صَوْمٍ مُخْتَلَفٍ فِي صِحَّتِهِ كَمَا عُلِمَ فِي مَحَلِّهِ، چونکہ شبہ کفارہ فطر کو بھی ثابت نہیں ہونے دیتا، کفارے کو ساقط کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو کوئی اگر بھول کر کے کھا لے جائے، روزہ دار ہونا معلوم ہو لیکن اس کے بعد بھول گیا، یا پھر یہ کہ معلوم ہے اور وضو کر رہا تھا، بے احتیاطی میں ایک دو گھونٹ جو ہے نا پانی چلا گیا، روزہ ٹوٹے گا نا، لیکن کفارہ نہیں ہے۔
تو خطا کے طور پر روزہ ٹوٹ گیا، نسیان کے طور پر جو ہے نا اس نے کچھ کھا لیا، اس میں کفارہ ہے؟ کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس نے جان بوجھ کر کے روزہ توڑا ہے، لیکن ایسا روزہ توڑا ہے کہ جس کی صحت میں اختلاف ہے۔ کون والا روزہ؟ جس کی صحت میں اختلاف ہے، حنفی اور شافعی کا اختلاف یا کسی کے امام کا اختلاف، جس کی صحت میں اختلاف ہو، ایسا روزہ اگر اس نے جان بوجھ کر کے بھی توڑ دیا تو ایسے روزے کا بھی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ کفارہ جو ہے نا وہ سب سے بڑی سزا ہے، تو سب سے بڑے جرم کے ساتھ ہوگی، اس جرم میں کوئی بھی کمی آ گئی تو پھر کفارہ نہیں ہے، کما علما فی محلی۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الْفِدْيَةُ فَهَلْ تُسْقِطُهَا، رہا یہ معاملہ کہ کیا فدیے کو بھی شبہ ساقط کر دیتا ہے؟ لم ارہ الآن، یہ مسئلہ میں نے ابھی تک کسی کتاب میں نہیں دیکھا، اور علامہ حموی نے بھی یہاں پر کوئی ایسا حاشیہ نہیں لگایا کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ انہوں نے دیکھا ہو کہیں پہ۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ اس فدیے سے مراد کیا ہے؟ فدیے سے مراد ذہن کا تبادر تو یہ ہوتا ہے کہ روزے کا فدیہ جو شیخ فانی کے لیے ہے، تو وہاں پہ شبہ کی کون سی صورت ہے؟ لیکن غور کرنے پر اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اس فدیے سے مراد جنایات احرام کا فدیہ، جنایات مناسک کا فدیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور آگے فرمایا نا فَمَنْ كَانَ بِهِ أَذًم مِّن رَأْسِهِ فَمَنْ كَانَ بِهِ أَذًم مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك، یعنی رمی جمرات سے پہلے اور قربانی ہو جانے سے پہلے آپ جو ہے نا سر نہیں کھلا سکتے نا، بال نہیں کھلا سکتے، حتی یبلغ الہدی محلہ، جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کے سر میں کوئی اذیت ہے، کوئی مسئلہ ہے، جوئیں بہت زیادہ ہو گئی، کوئی اور معاملہ ہے، تو ٹھیک ہے کھلوا لے، لیکن اس کو فدیہ دینا پڑے گا، اور 3 آپشن دیے ہیں ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، ٹھیک ہے، یا تو دم دے دے اور پھر یا صدقہ دے دے، اور یا پھر جو ہے وہ روزہ رکھے۔ تو یہ جو فدیہ ہے کیا شبہے کی وجہ سے یہ فدیہ ساقط ہو جاتا ہے؟ وَأَمَّا الْفِدْيَةُ فَهَلْ تُسْقِطُهَا، جب یہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا، تو ہم اس سلسلے میں اپنی رائے کیوں دے سکتے ہیں؟ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے آگے چلیے، کہتے ہیں وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ شَرَطُوا فِي الشُّبْهَةِ أَن تَكُونَ قَوِيَّةً، یہ عجیب بات ہے کہ شافعی فقہا نے یہ شرط لگائی ہے اس قاعدے میں، ان کے نزدیک بھی یہ قاعدہ ہے کہ حدود، چونکہ حدیث پاک میں ہے نا کہ حدود شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں، تو شافعیہ بھی اس قاعدے کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ شبہ کو، شبہ کون سا شبہ؟ شبہ قویہ ہونا چاہیے۔ شبہ کو ہم نے شبہ فی المحل اور شبہ فی الفعل میں بانٹا ہے نا، لیکن انہوں نے شبہ قویہ، شبہ ضعیفہ کی طرف بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے۔ شبہ قویہ، قوی شبہ سے حدیں ساقط ہوں گی، ضعیف شبہ سے حدیں ساقط نہیں ہوں گی، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ فَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فَقَتَلَهُ وَلِيُّ الذِّمِّ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ وَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِرَأْيِ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ، کہ شبہ قویہ ہونا چاہیے، اس لیے کہا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کو قتل کر دیا اور اس کے بدلے میں اس ذمی کے ولی نے اس مسلمان قاتل کو قتل کر دیا، تو اب اس مسلمان کو قتل کرنے کی وجہ سے اس ولی ذمی کو بھی قتل کیا جائے گا۔ کیا بات ہو گئی؟ اس ولی ذمی کو بھی قتل، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ، يُقْتَلُ میں ضمیر جو نائب فاعل ہے وہ راجع ہے ولی ذمی کی طرف، اور بہی میں جو ضمیر ہے وہ راجع ہے مسلم کی طرف، اور فقتلہ میں بھی ضمیر متصل
جو منسوب ہے وہ راجح ہے مسلم ہی کی طرف. تو جملہ یہ ہو گیا کہ اگر اس کا ترجمہ کہ ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا، پھر اس ذمی کے ولی نے اس مسلمان قاتل کو قتل کر دیا، تو یہ جو ولی ذمی ہے اس کو بھی اس مسلمان کے قتل کرنے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت غور کرنے پر میں نے جو سمجھا وہ میں نے اپنے حاشیے پہ لکھ دیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے لکھا اے یقتل ولی الذمی بقتلہ قاتل الذمی یمکن ان یکون وجہہ انہ لیس لولیہ قتل القاتل لکونہ ذمیا. یمکن ان یکون وجہہ انہ لیس لولیہ اے لیس لولی الذمی قتل القاتل لکونہ ذمیا. حد نافذ کرنا، قصاص لینا، یہ ذمی کا کام نہیں ہے، کیونکہ وہ ذمی کا ولی بھی اقرب یہی ہے کہ وہ بھی ذمی ہی ہوگا. تو وہ ذمی جو ہے وہ کیسے قصاص لے سکتا ہے مسلمان سے؟ کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دے تو مسلمان کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، قتل تو کیا جائے گا، لیکن ولی ذمی اگر قتل کر دے گا تو اس کو حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کافر کو کسی مسلمان پر سلطان نہیں دیا ہے نا، اتھارٹی نہیں دی. یہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن چلیے چلیے کہتے ہیں کہ یہاں پر علامہ ابن نجیم نے ایک مسئلہ شافعی فقہ سے نقل کر کے کہتے ہیں وَمِنَ الْعَجَب. اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے دیکھیے کہتے ہیں وَإِن كَانَ مُوَافِقًا لِرَأْيِ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ. اگرچہ یہ مسئلہ کہ ولی ذمی یعنی ولی مقتول جو کہ ذمی مقتول کا ولی ہے، وہ اگر مسلمان قاتل کو قتل کرے گا تو اس کو اس مسلمان قاتل کو قتل کرنے کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہ مسئلہ تو اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کے مطابق، ان کی رائے کے مطابق ہے، یہاں پر تو انہوں نے مطابقت کر لی، لیکن آگے دیکھیے فرماتے ومن شرب النبیذ یحد، جو نبیذ پیے گا اس پر حد نافذ ہوگی. ولا یراعی خلاف ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یا مجہول پڑھ لیجئے ولا یراعی خلاف ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی سے کا اختلاف، امام ابو حنیفہ کے اختلاف کی رعایت نہیں کی جائے گی. یہ عجیب بات کیسے ہوئی؟ عجیب بات یوں ہوئی کہ جب کسی امام کا اختلاف آ جاتا ہے تو اس میں شبہ آ گیا نا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ جب کسی امام مجتہد نے اختلاف کر دیا تو شبہ آیا کہ نہیں آیا؟ اور شبہے کی بنیاد پر حد ساقط ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ امام شافعی اس بات کو مانتے ہیں اور
پھر بھی جو ہے نا شرب نبیذ پر حد وہ قائم کرتے ہیں، حالانکہ یہاں پر امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے اور اختلاف کی بنیاد پر شبہ آیا، پھر بھی اس شبہ کو نہیں مان رہے. اور وہاں پر اس سے پہلے والے مسئلے میں امام ابو حنیفہ چونکہ موافق تھے تو وہاں پر تو معاملہ الگ ہے، وہاں مخالفت نہیں تھی، اختلاف نہیں تھا، تو امام ابو حنیفہ کے خلاف وہاں نہیں گئے، وہاں پر امام ابو حنیفہ کے خلاف نہیں گئے، لیکن یہاں پر امام ابو حنیفہ کے خلاف کی رعایت بھی نہیں کی. حالانکہ اختلاف کی بنیاد پر کچھ تو شبہ آئے گا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نبیذ پینا حرام ہے دیگر فقہا کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اصلاً نبیذ حرام نہیں ہے، علت سکر کی بنیاد پر نبیذ بھی حرام ہوگی، لہٰذا کوئی نبیذ پی لے تو اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی، لیکن اگر نبیذ پینے کے بعد اسے نشہ آ جائے تو نشہ کی بنیاد پر اس پر جو ہے نا حد بھی نافذ کی جائے گی. یہ جو فرمایا کہ نبیذ پینے والے پر حد نافذ نہیں کی جائے گی، یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، یہ اسی وقت ہے جبکہ سکر نہ ہو. اگر نشہ آ گیا تو ہمارے یہاں بھی شارب نبیذ پر حد نافذ کی جائے گی. واللہ تعالی اعلم بالصواب.